لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، اپنے معاملات اور خوابوں کو لکھتے ہیں، ہم ان کا شرعی حل پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ شمس الدین التمش، سلطان شمس الدین التمش یہ کون ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں انشاءاللہ جواب کے طور پر حضرت سیدنا سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے جو تاریخی کتابوں میں لکھا، ان کے جو کارنامے ہیں اور ان کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہیں وہ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ خلیفہ خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں۔ آپ کا دور حکومت جو ہے وہ 1211 عیسوی سے لے کر 1236 عیسوی تک ہے، یعنی 1211 عیسوی میں آپ سلطان بنے اور پھر 1236 تک آپ کی سلطنت چلی۔ یاد رکھیے کہ حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت منظور نظر تھے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت قریبی تھے، آپ کے بہت محبوب نظر تھے، لیکن آپ مرید جو تھے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ۔ شمس الدین التمش سلطنت دہلی کا تیسرا حکمران اور خاندان غلامہ کا تیسرا بادشاہ۔ جی ہاں، سلطنت دہلی کا تیسرا حکمران اور خاندان غلامہ کا تیسرا بادشاہ۔ قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ یہ جو شمس الدین التمش تھے یہ قطب الدین ایبک کے غلام تھے۔ انہیں ہونہار دیکھ کر بادشاہ نے اپنا داماد بنا لیا اور 1211 عیسوی میں قطب الدین ایبک کے نااہل بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتار کر یہ خود حکمران بن گئے۔ اس وقت وہ بہار کا صوبیدار تھے۔ تخت نشین ہوتے ہی اسے ان صوبیداروں کی سرکوبی کرنی پڑی جو خود مختار بن بیٹھے تھے۔ پنجاب اور غزنی میں تاج الدین، سندھ میں ناصر الدین، قباچہ اور بنگال میں خلیجیوں نے سر اٹھایا، اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو الحمدللہ اس نے سب کو مطیع کیا، سب کو فرما بردار کیا۔ یہ بھی الحمدللہ آپ کے ایک زبردست کارنامے ہیں کہ جنہوں نے بھی آپ کے خلاف سر اٹھایا آپ نے اس کے خلاف جو بھی محاذ آپ نے قائم کی اور سب کو الحمدللہ آپ نے اپنے ماتحت کیا اور اپنے حکمرانی کے تحت، اپنی سلطنت کے تحت ان کو بھی آپ نے داخل کیا۔ 1226 عیسوی سے 1234 عیسوی تک کے درمیان، اس درمیانی مدت میں راجپوتوں سے جنگ کر کے یہ رتن پور، منڈو، گوالیار اور اجین آپ نے فتح کیا تھا۔ 1221 میں منگول سردار چنگیز خان خوارزم شاہی سلطنت کے بادشاہ جلال الدین خوارزم کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے سندھ تک آپ آ پہنچے، لیکن دریا سے پہلے تمام علاقے کو تباہ کر کے واپس چلا گیا اور ہندوستان اس خوفناک آفت سے بچ گیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے قطب مینار اور قوت اسلام مسجد کو، جنہیں قطب الدین ایبک ناتمام چھوڑ کر مر گیا تھا، آپ نے ہی اسے مکمل کرایا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ جی ہاں، قطب مینار جو دہلی کا ایک بہت زبردست نظارہ ہے، اور اسی احاطے میں قوت اسلام مسجد جو ہے، آج بھی وہ مسجد ہے، تو یہ مسجد اور یہ مینارہ کا تعمیر کی جو کام کی شروعات ہے وہ تو قطب الدین ایبک نے کیا تھا، لیکن اس کے ادھورے رہتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ پھر اس کام کو جو پورا کیا تھا وہ پورا کرنے والی ذات اور شخصیت بھی حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اچھا، آپ نے رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ان کی وجہ شہرت نیک دلی اور رحم دل بادشاہ کی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی جو وجہ شہرت ہے، آپ کی شہرت کی جو وجہ ہے کہ آپ نیک دل بادشاہ تھے اور رحم دل بادشاہ تھے۔ التمش نہایت صحیح الاعتقاد، راسخ العقیدہ اور نیک شخص تھے۔ وہ راتوں کو جاگتے اور عبادت کرتے، تمام عمر ان کو کسی نے سوتے نہیں دیکھا۔ جی ہاں، سوتے بہت کم تھے آپ۔ سوتے دیکھانے کا مطلب سوئے نہیں، ایسا نہیں، بہت کم سوتے تھے، اور کب سو کے کب اٹھ جاتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اکثر آپ اپنے معاملات میں اور عبادات میں ہی اپنے وقت کو گزارتے تھے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تو جلدی بستر سے اٹھ جاتے۔
اور عالم تحیر میں کھڑے رہتے تھے، پھر اٹھ کر وضو کرتے اور مصلی پر جا بیٹھتے۔ اپنے ملازموں میں سے رات کے وقت کسی کو نہ جگاتے تھے۔ اگر رات کو آپ کا کوئی کام ہوتا تھا، بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، رات کو اگر کوئی کام ہوتا تھا تو کسی کو نہ جگاتے تھے۔ کہتے کہ آرام کے ساتھ سونے والوں کو اپنے آرام کے لیے کیوں زحمت دی جائے، وہ خود ہی تمام کام سر انجام دیتے تھے۔ وہ رات کو گدڑی پہن لیتے تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ سکے۔ ہاتھ میں سونے کے سکوں کا ایک تھیلا اور توشہ دان ہوتا۔ وہ مسلمانوں کے گھروں پر جاتے، ان کے حالات معلوم کرتے اور ان کی مدد کرتے۔ واپسی میں ویرانوں اور خانقاہوں سے ہوتے ہوئے بازاروں میں گشت کرتے اور وہاں کے رہنے والوں کو آسائش پہنچاتے، اور پھر ان سے طرح طرح کی معذرت کر کے چپ چاپ چلے جاتے اور ان سے کہہ جاتے کہ اس مدد کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ الحمدللہ آپ رات کو یوں نکل کر کے اپنی سلطنت میں آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، پریشان حالوں کی آپ مدد فرماتے تھے۔ رات کا تو یہ آپ کا تھا۔ دن کو التمش کے دربار میں عام اجازت تھی کہ جو بھی مسلمان رات کو فاقہ کرتے ہیں وہ اس کے پاس آئیں اور امداد پائیں۔ پھر جب غریب اور حاجت مند لوگ آپ کے پاس آتے، ان کی ہر طرح سے آپ دلجوئی کرتے اور ایک ایک کو قسمیں دے دے کر کہتے کہ دیکھنا فاقہ نہ کرنا، تمہیں جب کسی چیز کی ضرورت پڑے مجھ سے آ کر بیان کرو۔ سلطان نے اپنے دور میں اپنے محل کے باہر زنجیر عدل لگا رکھی تھی۔ زنجیر عدل، عدل مطلب انصاف، انصاف کی ایک زنجیر آپ نے اپنے گھر کے باہر لگا رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج بھی سلطان التمش نے ہی شروع کروایا تھا۔ سلطان نے غریبوں اور حاجت مندوں میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص تم سے بے انصافی کرے اور تم پر ظلم و ستم ڈھائے، یہاں آ کر زنجیر عدل ہلاؤ، تمہاری فریاد سنی جائے گی اور تمہارا انصاف کیا جائے گا۔ پھر لوگوں سے رہ رہ کر کہتے اگر تم مجھ سے آ کر اپنی شکایت نہ کہو گے تو کل قیامت کے دن تمہاری فریاد کا بوجھ مجھ سے نہ اٹھایا جائے گا۔ سلطان شمس الدین التمش نے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے الحمدللہ بیعت کیا تھا، اور بڑی ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جنہوں نے عصر کی سنت غیر موقدہ بھی نہ چھوڑی ہو۔ جی ہاں، نماز تو پڑھے ہی پڑھے ہیں، عصر کی جو سنت غیر موقدہ ہے وہ بھی جس نے نہیں چھوڑا ہے وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ اب ہوا یہ کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ کا جنازہ رکھا رہا، کون پڑھائے جنازے کی نماز؟ یعنی کبھی جس کی عصر کی سنت غیر موقدہ قضا نہیں ہوئی ہو وہ آگے آ کر جنازہ پڑھائے۔ اب حال ہی ہو کہ سب لوگ کھڑے ہیں، اب کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ اسی بھیڑ میں سے الحمدللہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکلے اور آپ نے فرمایا کہ میرے پیر دنیا سے پردہ فرمائے، اور پردہ فرماتے فرماتے اس راز کو فاش کر گئے کہ ہم نے اب تک کبھی بھی عصر کی سنت غیر موقدہ بھی نہیں چھوڑی ہے۔ غور کیجئے کہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ، سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کتنے زبردست اللہ کے ولی تھے، اور اتنے اس کے ساتھ ساتھ کتنی نماز کی پابندی تھی کہ آپ الحمدللہ عصر کی سنت بھی جو ہے غیر موقدہ وہ بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ الحمدللہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کو پڑھایا۔ اچھا، بزرگ ولی اللہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نماز جنازہ تیار ہوا، بہت بڑے میدان میں لایا گیا کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی، بے پناہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا، انسانی نگاہ جہاں تک پڑتی انسان ہی انسان نظر آتے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک ایک آدمی آگے بڑھے اور کہنے لگا کہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وکیل ہوں۔ حضرت نے ایک وصیت کی تھی کہ میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ تمام لوگوں پر سناٹا چھا گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے وکیل نے پکار کر کہا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو، اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات سنائی گئی تو مجمع پر ایسا سناٹا چھایا کہ جیسے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی نہ آگے بڑھا۔
آخر کار ایک شخص روتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آئے، جنازہ سے چادر اٹھائی اور کہا حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے مگر میرا راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں۔ یہ جو شخص جس نے آ کے یہ بات کہی یہ کوئی اور شخص نہیں، وقت کے بادشاہ حضرت سیدنا سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ شمس الدین التمش سلطنت دہلی کے تیسرے حکمران اور خاندان غلامان کا تیسرے بادشاہ تھے۔ جی ہاں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایسے آپ الحمدللہ ہونہار مرید تھے، خلیفہ تھے، آپ اتنے عظیم الشان تھے، دہلی کی سلطنت تھی، اس کے بعد بھی عبادات کی طرف کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اور بھی ان کی زندگی کی بہت ساری تاریخی باتیں ہیں، بیان لمبا نہ ہو جائے۔ آپ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اللہ کریم نے ایسی عظمت و شان عطا فرمایا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہیں، سلطان ہیں، مصروفیات کتنی زیادہ ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کسی غیر محرم پہ نظر نہیں پڑی، کبھی سنت غیر موقدہ نہیں چھوڑا، عصر کی سنت موقدہ کبھی نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ غور کیجئے، جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہمارا کاروبار بڑھا ہوا ہے، بزی، ہمیں وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، لوگ ایک گھر چلا کر کے نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، وہ ایک دیش چلا کر کے، ایک ملک چلا کر کے بھی کبھی تہجد نہیں چھوڑے، کبھی سنت موقدہ نہیں چھوڑا، کبھی نمازیں نہیں چھوڑی۔ اللہ کریم سلطان سیدنا شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔